نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مفتی طارق مسعود دیوبندی کو سنا جس میں وہ یہ جھوٹ بولتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا بند کر دو، وہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے ولیوں کا نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ وہ ولی جنہیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے وہ اللہ کے ولی عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جتنے بھی، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، نہ انہیں کوئی ڈر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے خوشخبری ہے۔ مگر یہ طارق مسعود اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں درگاہ پہ جانا اور مزار پہ جانا بند کر دو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ لوگ پڑھتے کچھ نہیں ہے، بس یوٹیوب پہ فیمس ہونے کے لیے آ جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے علم میں اضافہ کروں اور ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یوٹیوب پہ کم بیٹھو، تم ذرا جا کے حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، تو پتہ لگے تمہارے کو کہ اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے۔ یہاں پر تم یوٹیوب پہ آ کے تو گستاخی کر دیتے ہو۔ انہی جیسے مولویوں کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب العلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم اس طرح سے نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا، پھر لوگ اپنا سردار، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ طارق مسعود جیسے، طارق جمیل جیسے یہ سب گمراہ لوگ ہیں، لوگوں نے ان کو اپنا سردار اور اپنا رہنما سمجھ لیا، تو یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ اور حدیث پاک کے اندر، مسلم شریف کے اندر مقدمے کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ اور ان کو اپنوں سے دور کر دو، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن سے دور رہنے کا حکم آیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ انہوں نے پڑھی تو ہوگی، مفتی ہیں یہ۔ اب عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی مزار میں تشریف فرما ہیں اللہ کے ولی، تم نے بغض لیا ہے تو اعلان جنگ تو تم نے اللہ سے کی ہے نا، اللہ نے تمہارے ساتھ اعلان جنگ فرمایا۔ بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میرا محبوب بن جاتا ہے، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور وہ میرے سے جو سوال کرتا ہے تو میں اس کی دعا رد نہیں فرماتا ہوں۔ تو یہ اہل اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، جو چیز طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں فرماتا ہے۔ کہ مسلمان ایسے اہل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں تاکہ ان کا قرب حاصل کریں، تو ان کے ذریعے اللہ سے دعائیں مانگیں تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کو اپنے کسی ولی سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ جبریل علیہ السلام، میرے کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اس ولی سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان مخلوق، زمین کے مخلوق میں رہنے والے انسانوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ نیک بندوں کے دلوں میں اپنے اولیاء اللہ کی محبت ڈالیے، تمہارے دل میں نہیں ڈالی نا، اس لیے تم بغض رکھتے ہو۔ اگر درگاہ اور مزار پر جانا منع ہوتا تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں آئے تھے، تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے اندر سوراخ کروایا تھا۔
یہ لفظ میری زبان سے غلط نکل گیا ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار شریف کی چھت میں سوراخ کرایا گیا تھا۔ تو میں ان جملوں کو واپس لیتا ہوں اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آپ آج بھی دیکھیں گے تو گنبد خضرا کے اوپر جو ہے آج کھڑکی موجود ہے، یہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پھر بارش ہوئی تھی۔ اب تو مفتی ہیں سمنان دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اگر قبر سے فائدہ نہ ہوتا قبر پہ جانے سے تو ام المومنین یہ حکم نہ فرماتی۔ اور اس کے علاوہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث اور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کی بخشش کیسے ہوئی یہ بھی تمہیں پتا ہوگا۔ وہ اللہ والوں کی بارگاہ ہی میں تو توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اتنے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ پھر بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تم نام لیتے ہو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیتے تو تمہیں پتہ چلتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے سال پرانے، 1200 سے 1250 سال سے پرانے ہی ہیں۔ ان کی قبر کا کیا عالم تھا یہ تو تم نے پڑھا ہی ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی تو وہاں پر لوگ جا کر ان کی قبر پہ جا کر کے وسیلہ لے کے ان کی دعائیں مانگتے تھے، تو کئی روز تک بارش ہوا کرتی تھی، اور لوگ تبرک کے طور پر ان کی قبر کی مٹی لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ بات قائم میں لکھی ہوئی ہے، یہ طبقات شافیہ جلد دوم صفحہ نمبر 112 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور امام عبد الوہاب تقی الدین سبکی نے فتح الباری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے لوگ مٹی تبرک کے طور پہ لے کے جایا کرتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے 1200 سال پہلے۔ اس وقت تم دیوبندیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تم تو ابھی آئے ہو۔ ہم تو بولتے ہیں اہل سنت والجماعت، ہمارے علماء تو بولتے ہیں کہ تم ابھی 100-150 سال پہلے پیدا ہوئے ہو، سب 1400 سال سے اہل سنت والجماعت ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور کہنے سننے میں کچھ کفر نکلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دجال مولوی نے ایک بات یہ بولی کہ یہ جو مزار میں جانے والے ہوتے ہیں یہ اکثر مسجد سے دور ہوتے ہیں، جبکہ اس جاہل کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں مزار ہیں وہاں ایک مسجد ملے گی، اور ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مسجد اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلویوں کی ہے، سب اولیاء اللہ کے ماننے والوں کی سب سے زیادہ مسجد ہے۔ یہ